الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ نرمی اختیار کرو۔ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، اپنے اہل خانہ یا کوئی انجان بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی اختیار کریں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی اختیار نہیں کرتا، جو سخت دل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دنیا میں کسی پر نرمی اختیار نہیں کریں گے، نرمی کا رویہ نہیں برتیں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہ کیسے توقع لگا لیں یا امید لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کل کو ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک جو ہے وہ رکھے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں کی جتنی محبت کرتا ہے، اور اگر اسی کی مخلوق کا ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ جواباً جو ہے وہ سختی ہی اختیار کرے گا۔ تو ہم سب میں سے کون ایسا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی سختی برداشت کر سکے؟ تو ہمیں تو ڈرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو، جو دنیاوی معاملات ہیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب تک ہم تو اب دنیا میں ہی ہیں نا، تو ہم دنیاوی معاملات کی ہی بات کریں گے، کیونکہ جب تک ہم اپنے دنیاوی معاملات کو صحیح نہیں کریں گے تو ہماری آخرت جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہماری دنیا کا جو ہے وہ دار و مدار کہ جس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے ہیں، وہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو کتنا اچھا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے ہیں اور نرمی کا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جو شخص اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اہل خانہ کو ہی دیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی میں شوہر کو چاہیے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے۔ ہر لحاظ سے غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، ہر انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہوتا ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، لیکن اسے اگنور کر دینا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، غصہ تھوک دینا چاہیے اور نظر انداز کر کے اگلے بندے کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر آج ہم کسی کو معاف کریں گے اور اس کے لیے اپنے اندر ایک سافٹ کارنر پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ، تو سیدھا سیدھا احسان جو ہے ہم اللہ تعالیٰ پہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس شخص کی نظر میں ہم جو ہے اپنا ایک اچھا امیج ڈیولپ کر لیتے ہیں، دوسرا ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو کبھی یہ چیز گوارا نہیں کریں گے کہ میری مخلوق کا بندہ ہی میری مخلوق پر کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کر کے میرے اوپر احسان چڑھائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو احسان کا بدلہ رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ احسان کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین جو ہے وہ اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ مطلب ہم نے سپوز آپ یہ کر لی، کوئی ایگزامپل دے لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نرمی اختیار کی ہوگی، جیسے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو دیکھ لیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کبھی کوئی دیر سویر ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کام میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے، کبھی کسی سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ نقصان ہمارے اپنے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو جو چیز ہمارے مقدر میں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک میعاد اور مدت رکھی ہوتی ہے ہر چیز کی، جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، جس کا خراب ہونا یا جس سے نقصان اٹھانا ہمارے لیے لکھا گیا ہے، تو وہ اگر ہمارے کسی ملازمین سے ایسا ہو گیا ہے تو اس پر آپ سختی سے پیش نہ آئیں، اس کو اس کی سزا نہ دیں، بلکہ آپ اس کے
اوپر جو تھا وہ نرمی کا رویہ اختیار کریں اور اسے کہیں کہ کوئی بات نہیں، کہ اگر ٹوٹنے والی چیز تھی یا ہونے والا نقصان تھا یا ہمارے مقدر میں تھا تو وہ ہو گیا۔ آپ کے ان الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنے خوش ہوں گے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات سے نوازیں گے بھی، اور آپ کی نرمی کے بدولت جو آپ نے اس کی مخلوق پر کی ہوگی، اور وہ بھی ایسے بندے پر جس پر آپ کی حکمران ہے، جس پر آپ کی حاکمیت ہے، جو آپ کا سبورڈینیٹ ہے، جو آپ کے انڈر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو بیچارے ملازمین ہوتے ہیں نا، یہ بہت بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی کسی کا سخت رویہ جو ہے وہ برداشت کرنا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی کسی کا سخت رویہ کسی مجبوری کے تحت برداشت کرتا ہے تو وہ اس کی پتہ نہیں کتنی بڑی کمزوری اور کتنی بڑی مجبوری ہوگی اس بندے کی۔ تو کسی کی مجبوری سے کبھی بھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مجبور ہے، کوئی کمزور ہے، وہ کسی وجہ سے آپ کی بات کا آنسر نہیں دے رہا، کیونکہ ہر انسان زبان رکھتا ہے، ہر انسان ایکشن کا ری ایکشن دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش ہے تو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے، سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، کیونکہ سختی سے بچے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ نرمی کا معاملہ اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ کیونکہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، اور جو ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کو اپنا کر اپنی زندگی کی معمولیت میں اس کو شامل کر لے اور اس کے مطابق یہ سوچ کر وہ کام کرے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ میرے اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، تو یقین جانے کہ آپ کو اس کا اتنا اجر ملے گا، اتنا اس کا انعام ہوگا۔ اور سب سے بڑی یہ بات کہ اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ نظر کرم مل جائے تو اس بندے کی کتنی مقدر ہوں گے، کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم خواہش کرتے ہیں، تو جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، تو اگر بادشاہ ہی ہمارا ہو جائے، وہی ہماری فیور میں بن جائے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ دوسرے غلاموں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی ایک صفت پکڑ لیں اللہ تعالیٰ کے، کسی ایک ایسے پسندیدہ کام کو پکڑ کے کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو کامیاب کرے گا، کیونکہ جو کام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاتا ہے اور انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور اس بندے کی مدد فرماتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں جانے انجانے میں اور جان بوجھ کر بھی ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں دنیا میں اس کی سزا ملتی دیکھی ہے آپ نے؟ اگر اللہ تعالیٰ بھی اپنا سخت رویہ، اپنا غصہ، اپنی ناراضگی اسی وقت ہم پر ظاہر کرنے لگ جائیں تو کیا ہم دنیا میں سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا نرمی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں کہ ہماری اتنی اگنورنس کے باوجود، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنے کے باوجود، باقاعدہ 5 وقت کی نماز قائم کرنے کے باوجود ہم روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے جتنے بھی اہم فرائض ہے وہ ہم سر انجام نہیں دیتے، حقوق العباد کا ہم خیال نہیں رکھتے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہماری دنیا میں پکڑ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی سختی ہم پر ظاہر ہو جائے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کی مخلوق پر سختی کرنے والے؟ تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں کس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی کسی صفت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور